سے آراستہ کیا تو ہم اسی کا عیب نکالیں. افسوس کی بات ہے. عقیدے درست رکھو, ان لوگوں کے ساتھ محبت کرو جو آپ کو صحیح عقیدہ بتاتا ہے. وہ شخص توحید کے دامن کو بھی تھامو, اور اس لیے کہ آج توحید آپ کے چھوڑنے کی وجہ سے ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی جن کو توحید بیان کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. کیا ہمارے صوفیاء کو توحید نہیں آتی تھی؟ انہوں نے بیان نہیں کی؟ آؤ اٹھاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کے مواعظ آج بھی اٹھاؤ, تمہیں پتہ چلے کہ سلطان انبیاء نے کی جو ارشادات فرمائے اس کے اتباع میں اس سرتاج اولیاء نے کیا توحید کا حق ادا کیا ہے اور کیا بیان کیا ہے. تو ہم نے یہ توحید کا درس پڑھنا چھوڑ دیا, درس لینا چھوڑ دیا. بھئی یہ تو وہابیوں کی دیوبندیوں کی چیز ہے. کیوں؟ میں کہا کرتا ہوں کہ افسوس یہ ہے کہ سنی حضرات مدینہ شریف سے باہر نہیں نکلتے اور دیوبندی حضرات مکہ شریف سے باہر نہیں نکلتے. دونوں کو نکل کر ادھر بھی جانا چاہیے, ادھر بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ مکے سے ہو کر مدینے یا مدینے سے ہو کر مکے, دونوں طرف جائیں. تعلیم کا حق تو یہی ہے جو حضور نے فرمایا ہے. جس نے سکھایا ہے اس کے دروازے پر نہ جائے انسان. اے تساں استاد صاحب پڑھا چھوڑنے تے ساری عمر جناب اتھے متھے رگڑنے رہنے ہو. کیوں؟ انہاں احسان جو کر چھوڑیا بھائی, 4 لفظ پڑھائے جی بھائی کدھر جلے ہو جی استاد ہاں ملن جلے. پیسے آپ نذرانے اکٹھے کرتے ہیں باہر ملکوں میں بھی اور اپنے استادوں کو بھیجتے ہیں. اس کا صلہ جو وہ پہلے پڑھاتے رہے آج مسجدوں کے قابل کیا, اس کے عوض میں ساری عمر آپ کمائی استادوں کو بھیجتے ہیں. مجھے پتا ہے استاد کھاتے ہیں, بیٹھ کر کمائیاں کھاتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں, اور ان کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں, سارے نذرانے پیش کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, آتے جاتے ملتے ہیں. تو جس نے ہمیں ایمان دیا, جس نے ہمیں ہندو بننے سے بچایا, مشرک بننے سے بچایا, کافر بننے سے بچایا, اس کی خدمت میں اشکوں کے نذرانے نہ پیش کریں. بڑی بے حیائی اور نمک حرامی ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہم حاضر نہ ہوں اور اس سے محبت نہ کریں. تو پھر آپ کے یہ جو مسجدوں میں مدرس بنے ہوئے ہیں یہ استاد اچھے رہے نا کہ ان کی خدمت بھی لوگ کریں, ان کی عزت کریں مرتے دم تک, اور مرنے کے بعد ان کی قبروں پر بھی نذرانے دیں, حاضریاں دیں. تو ہم کملی والے کی دربار میں حاضری نہ دیں؟ یہ کیسے ہے؟ کوئی مسلک, میں کسی مسلک کی قید نہیں کر رہا, کوئی مسلک بھی ہو, چاہے وہ دیوبندی ہوں, شیعہ ہوں, سنی ہوں, بریلوی ہوں, کوئی بھی ہوں, سب احترام کرتے ہیں اپنے اپنے اساتذہ کا, سب کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل کیا ہے. ان کے دروازے کو نہیں چھوڑتے چاہے وہ پوچھیں بھی نہیں. کئی ایسے اساتذہ کرام ہیں وہ روٹی بھی نہیں پوچھتے ان طالب علموں کو, چائے بھی نہیں پلاتے, پھر بھی وہ جاتے ہیں جی استاد صاحب ناراض نہ ہو جائیں. ان سے برا سلوک کرتے ہیں, پیسے بھی لے لیتے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں. جاؤ, کیوں؟ ہم نے تمہیں اس قابل بنایا ہے, کون سا تم نے ہم پر احسان کیا ہے؟ یہ ہماری اجارہ داری ہے. لیکن کملی والے نے تو کوئی مطالبہ نہیں کیا. لیکن جی یہ فرمایا ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے جفا نہیں, مجھ پر ظلم کیا. یہ اس کا ارشاد موجود ہے. یہ بڑی نمک حرامی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں. مسلمانوں یہ عقیدہ پکا رکھنا, لوگ منع کریں جو مرضی کریں, آیتیں پڑھیں, حدیثیں پڑھیں, یہ کریں وہ, خدا را کملی والے کا دروازہ نہ چھوڑنا. یہی دروازہ ہے سب سے بڑا, جس نے اللہ کا عرفان سکھایا ہمیں, آپ سے محبت اور عقیدت دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے جس طرح آپ نے ہمیں حکم دیا ہے اور جتنی اجازت ہے ہمیں,
اس سے بھی اوپر ہم نے نہیں ماننا، کیونکہ وہ بھی سرکار کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس دائرے میں رہ کر حضور کی عزت، آپ کی محبت اور آپ کے غلاموں کی، اولیاء اللہ کی، صحابہ کی، اہل بیت اعظام کی محبت اور عقیدت ان سے رکھنا، یہ اہل سنت کا وتیرہ ہے۔ اور آج کل بعض اہل سنت نے جو اپنی طرف سے کچھ چیزیں داخل کر دی ہیں کہ یہ بھی علامت اہل سنت ہے، ان سے بھی بچنا، کہ جو ایسا نہ کرے وہ بھی سنی نہیں، وہ بھی سنی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ جناب، یہ انہوں نے پرچہ لکھا ہے کہ وہ گفتگو سجدے میں ہے امام حسین کی، تو میں نے جو عرض کی تھی، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ کسی نے خواب میں یہ دیکھا، میں اشارتاً بیان کرتا ہوں، یہ کوئی میرے لیے، یہ میں سٹیجوں پر یہ خوابیں بیان کرنے کا قائل نہیں ہوں کہ اپنی کوئی برتری بتاؤں آپ کو، لیکن یہ جو میں نے شعر کہا ہے، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا، اس نے مجھے فون کیا کہ میں گولڈے کبھی آیا نہیں، ٹی وی پر آپ کو دیکھتے رہتا ہوں، لیکن یہ جب آپ نے پڑھا تو اسی رات جناب امام حسین کی مجھے زیارت ہوئی۔ آپ ایک ممبر پر تشریف فرما ہیں اور سامنے ڈھیر ہیں کاغذوں کے، بہت بڑے ڈھیر ہیں۔ تو اس نے، میں نے کہا یار میں تجھے لاہور ملنے آؤں گا، تم نے مجھے دیکھا ہے اس طرح، انہوں نے ذرا نوازی، تو اس نے قدم بوسی کی امام حسین کی، تو حضرت امام حسین نے فرمایا، ایک کاغذ اٹھایا، بہت بڑا ڈھیر تھا کاغذوں کا، فرمانے لگے کہ یہ پتہ ہے تمہیں کہ یہ اس سال پوری امت میں یہ جو جتنے خراج عقیدت یا سلام لوگوں نے میرے لیے لکھے ہیں، یہ سب وہ ڈھیر ہیں۔ اس میں ایک پرچہ اٹھا کر تو حضرت حسین نے یہ میرا مصرع پڑھا کہ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ تو اس وقت امام حسین کی آنکھیں آپ دیدہ تھیں، تو میں نے یہ سن کر کہا کہ شاید آپ کو اپنے نانا یاد آ گئے ہوں، تو آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی، تو فرمایا کہ نصیر الدین کو گولڈے جا کر کہنا کہ میں نے تمہارا سلام قبول کیا ہے، اور اس کا درجہ اس سال جتنے سلام میری بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں سب سے اونچا ہے۔ تو میرے لیے یہ بخشش کی سند بڑی کافی ہے، اور مجھے کوئی گھمنڈ نہیں ہے، ان کی ذرہ نوازی پر ضرور اتراتا ہوں کہ میں کسی قابل نہیں تھا، مجھے اس لائق انہوں نے سمجھا۔ تو اب محفل جاری ہے، میں اجازت چاہوں گا حضرات، تو اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔